الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن الآية۔ سورہ نور کی آیات تلاوت تو امام صاحب نے قاری صاحب نے ان کی کل کی ہے، مگر میں نے بتایا تھا کہ آج میں اس پر انشاءاللہ کچھ بیان کروں گا۔ ان آیات میں پاکیزہ زندگی گزارنے کے بہت ہی اہم احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ قل للمؤمنین، اے نبی آپ مومنین سے کہہ دیں۔ مومن کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ جن کا آخرت پر ایمان ہے وہی اس حکم پر عمل کریں گے اور سنیں گے، کیونکہ آگے جو حکم دیا جا رہا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ اس حکم پر عمل کو فضول حرکت سمجھے گا، کیونکہ اس حکم پر عمل کرنے سے دنیاوی فائدہ بظاہر نہیں ہے، دنیا میں کچھ مل نہیں رہا تو کیوں عمل کرے گا؟ اس لیے فرمایا کہ جو ایمان رکھتے ہیں جنت پہ اور جہنم پہ، روز جزا پہ، ان کو آپ اللہ کا یہ حکم سناتے ہیں، جن کو پتا ہے کہ ہم نے قبر میں حشر میں حساب و کتاب دینا ہے، سزا بھی ہے اور اچھے اعمال کے اچھا بدلہ بھی ہے، ان کو بتا دیں، مردوں کو بتا دیں یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نگاہوں کو جھکایا کریں۔ یہ بڑا مسئلہ اور مشکل کام ہے۔ سورہ نور میں اس حکم کو بہت ہی اہتمام سے بیان کیا۔ اپنی نگاہوں کو جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ویسے ہی ہر وقت گردن جھکا کے رکھا کریں، مطلب یہ ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہر وہ نگاہ جو انسان کو زنا کی دعوت دے وہ نگاہ انسان کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ کسی عورت کو دیکھ کے دیکھنا نامحرم عورت کو یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں کچھ احکامات ہیں، وہ فقہی احکامات تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یعنی کب دیکھنا جائز ہے، کب ناجائز ہے، کب صرف حلال ہے، کب مستحب ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی حکم شریعت نے سب پہ لگایا ہو، اس میں کچھ تفصیلات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کی ان آیات میں نامحرم عورت کو دیکھنا، اسے اگر نظر پڑ جائے تو یغضوا، نظر کو جھکانے کا حکم ہے، اٹھانے کا حکم بولو بھائی نہیں، اٹھانے کی اجازت ہے۔ آج بتاؤ نوجوان صبح سے لے کے رات تک کتنا اس حکم پر عمل کرتے ہیں؟ صبح سے لے کے رات تک سارا دن دیکھتے رہتے ہیں، سارا دن ٹیلی ویژن میں، مقصد ہی عورت کو دیکھنا ہے، لڑکیوں کو دیکھنا، مقصد ہی ہے زندگی کا۔ اللہ نے فرمایا غضوا، البتہ ایک بات یاد رکھیں، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ جہاں دیکھنے کی ضرورت ہو، پہلی بات تو یاد رکھیں یہ جو قرآن کا حکم ہے نا نگاہوں کو جھکاؤ، اصل میں یہ حکم اس صورت میں ہے جب دیکھنے میں کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ ہو۔ آپ نے کسی عورت کو دیکھا، آپ کو دل میں برا خیال آنے کا خطرہ ہو، وہاں دیکھنا حرام ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے۔
اور جہاں اس قسم کا خطرہ نہ ہو تو اصل مسئلے کی روح سے جو بتاتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ اس لوگ اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں. پردے والی عورت کو تو کسی صورت میں دیکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خود چھپا رہی ہے. اس کو دیکھنا اس کی عزت اور اکرام کے خلاف ہے، اسے تو کسی صورت میں دیکھنا جائز نہیں. البتہ جو عورتیں بازار میں بے پردہ گھوم رہی ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو چھپانا نہیں چاہتی ہیں، ان کے بارے میں فقہی مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر دل بالکل معمون ہو، دل میں ذرا بھی شہوت نہ ہو اور دل بالکل پاک صاف ہو تو ان کو دیکھنا اس آیت کے تحت داخل نہیں ہے، یعنی اس کی گنجائش ہے، دیکھ سکتے ہیں. مگر یہ بات خوب یاد، اور ہاں اگر ذرا سا بھی اندیشہ ہو کہ میں نے دیکھا تو میرے دل میں برا خیال آئے گا، دل میں لالچ پیدا ہوگی، خواہش بھڑکے گی، ایسی صورت میں دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں. اگر آپ کسی نامحرم کو دیکھ کے آنکھ سے لذت حاصل کر رہے ہیں، جیسے کہ عام طور پہ کرتے ہیں، ابھی آپ دیکھیے گا آخری راتوں میں طارق روڈ پہ خواتین کا جتنا رش ہوگا وہ تو شاپنگ کے لیے آئی ہوئی ہوں گی، اس سے زیادہ رش مردوں کا ہوگا جو ان خواتین کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے جاتے ہیں بائکوں پہ لڑکے ویڈیو لگاتے ہوئے. آنکھ کا زنا ہے، یہ آنکھ کا زنا. تو یہ میں نے جو استثنائی صورت بتا دی نا کہ جہاں شہوت کا اندیشہ نہ ہو وہاں دیکھنے کی گنجائش ہے، یہ اس لیے بتائی کہ یہ دور ایسا ہے اس میں جب کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے تو دن رات اس کی نظر عورت پہ پڑتی ہے. بعض علماء یہ مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ نامحرم عورت کو دیکھنا بالکل حرام ہے، انہیں اس کی فقہی یعنی پوری علم نہیں ہوتا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک عام آدمی کہتا ہے میرے لیے دین پر چلنا ممکن ہی نہیں. اب ایک صاحب کی دکان تھی طارق روڈ پہ، دکان لیڈیز کپڑے کی، اب ظاہر ہے 24 گھنٹے اس کے بیچارے کے پاس تو آنا ہی خواتین. اب اس نے بیان سنا کہ دیکھنا بالکل حرام. اب کہہ رہا ہے میں کیسے سارا دن کپڑا بیچوں، سارا دن گردن جھکا کے تو میں نہیں بیچ سکتا، دیکھنا پڑتا ہے. وہ ایسے نا وہ چور خواتین کپڑے ہی اٹھا کے لے جائیں. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی دل پہ کنٹرول رکھو اور بقدر ضرورت دیکھ لیں. دکان پر جو خواتین آتی ہیں جو لوگ بیچ رہے ہیں ظاہر ان کے لیے مجبوری ہے. اسی طرح آپ کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا مقصد عورت کو دیکھنا نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹری ہے اس میں کوئی عورت سامنے آ جائے اور نظر پڑ جائے تو بھی انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ آپ کا دل کس کا پاک ہے کس کا صاف ہے یہ اللہ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین. اگر انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، بیٹھے ہوئے ٹی وی کے سامنے جناب میں پروگرام دیکھ رہا ہوں، خبریں سن رہا ہوں، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، اتنی خبروں پہ توجہ نہیں ہے جتنی خبریں پڑھنے والی کی طرف دیکھا جا رہا ہے. اس کی آستینیں چیک کی جا رہی ہیں، اس کے دوپٹہ تو ہوتا ہی نہیں اور بال دیکھے جا رہے ہیں، سبحان اللہ. تو دنیا کو تو احمق اور بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن خدا نے واضح لفظ میں بتا دیا یعلم خائنۃ الاعین، خدا تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور دلوں کے بھیدوں کو خدا جانتا ہے. تو یہ جو میں نے ایک صورت بتائی ہے نا استثناء سمجھتے ہیں آج کل اردو کی لوگ سمجھ نہیں، یعنی ایک گنجائش جو ایک چھوٹ رکھی ہے وہ چھوٹ ضرورت کی وجہ سے. ایک صاحب نے بیان سنا بد نظری کے خلاف، ایک نوجوان آدمی نے، کہ نامحرم عورت کو دیکھنا حرام ہے. اب بیان بڑا کڑک سنا. آج کل آپ کو پتا ہے بے روزگاری ویسے ہی بہت ہے، ان کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے ملازمت کی آفر آئی، چلے گا اللہ کی قدرت، وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی انٹرویو لینے کے لیے. اب یہ صاحب جو ہے نا گردن جھکا کے انٹرویو دے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے انٹرویو میں باڈی لینگویج کے بھی نمبر ہوتے ہیں کہ آپ میں کانفیڈنس ہے یا نہیں، آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا آتا ہے، یہ شرمیلے ہیں آپ. اب یہ بیچارہ شرمیلا خان نظر ہی نہ اٹھائے، وہ پوچھ رہی ہے اس سے سوالات، جواب نہیں، یہ جناب شرما کے اپنی جیب میں جا رہے ہیں. بہرحال تقوی کی دلیل ہے، انہوں نے چونکہ سنا دیکھنا حرام اس پر عمل کیا. ان کا فون آیا میرے پاس کہ بھئی بات یہ کہ میں نے تو بدنظری کے خلاف بیان سنا کہ عورت کو دیکھنا حرام ہے، لیکن میرا یہ انٹرویو تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں فیل ہوں، کیونکہ میرے نمبر جو میرا امپریشن پڑا ہے وہ اچھا نہیں پڑا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جاب آپ کو پتا ہے تلاش کرنا اچھا خاصا مشکل ہے. میں نے اسے کہا، میں نے کہا بھائی
اس نے کہا ایک اور انٹرویو یہاں رہ گیا ہے، اگر اسی میں ایسے شرمیلا بنا رہا تو بس مجھے شرمیلے پن کے تو 50 نمبر مل جائیں گے، لیکن جاب نہیں ملے گی۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے دل پہ کنٹرول رکھیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں۔ پردہ کرنا عورت کا کام ہے، مرد کا کام نہیں ہے۔ پردہ کرنا بنیادی طور پہ کس کا کام ہے؟ عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو مرد سے چھپائے۔ عورت نہیں چھپائی تو مردوں کو برقع پہننے کا حکم نہیں ہے کہ آپ کونے کھجڑے میں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ تو میں نے کہا مجبوری ہے، آپ نے انٹرویو دینا ہے، آپ پورے اعتماد کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، مگر صرف آنکھ کی حد تک ہی معاملہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں بیٹھیں گے چلو ویسے تو کبھی دیکھنے کو ملی نہیں، آج تسلی کے ساتھ دیکھیں گے، یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ انسان اگر اللہ پہ اعتماد کرے اور دل پہ کنٹرول کی کوشش کرے تو ضرورت کے مواقع پر انسان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ یہ ضرورت کی چیزیں بتا رہا ہوں، بلا ضرورت دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کہیں بھائی یہ بازار میں میں جا کے دیکھوں، میرا دل صاف ہے۔ دل صاف ہے تو دیکھ کیوں رہا ہے بھائی؟ دیکھنے کے پیسے مل رہے ہیں کیا؟ اس لیے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن، یہ جوان تھے، مکہ جب فتح ہوا ہے، شباب تھے، کنوارے بھی تھے، تو اللہ کے نبی کے ساتھ یہ اونٹنی پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے نواسے کو لے کے اللہ کے نبی جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بڑی خوبصورت کم عمر لڑکی، حضرت حسین تھے غالباً، تو حضرت حسین پیچھے مڑ کے اس کو وہ بچی کو دیکھنے لگے۔ وہ بوڑھا آیا اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، حضرت حسین جوان تھے، کم عمر تھے، لڑکی کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پیچھے مڑے اور اپنے حضرت حسین کے سر پکڑ کے نا دونوں طرف سے یوں کر کے گھما دیا، ایسے گھما دیا محبت کے ساتھ کہ یہ تمہارے دیکھنے کے لیے نہیں، گھما دیا۔ اور پھر فرمایا رأیت الشاب والشابۃ فخفت علیہما، فرمایا میں نے دیکھا کہ جوان لڑکا ہے اور جوان لڑکی ہے تو مجھے ان پر خطرہ ہوا۔ پیغمبر کے نواسے ہیں مگر اللہ کے نبی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا نواسا کسی لڑکی کو اس طرح سے دیکھے، اور لڑکی بھی وہ تو خوبصورت بہت تھے، نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین بہت خوبصورت تھے، حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی۔ تو آپ کو یہ ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی فتنے کی بات ہو جائے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے محبت کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ ادھر ادھر دیکھو، بلکہ خود گردن یوں دونوں ہاتھوں سے آپ کے رخسار پہ رکھا اور یوں کر کے گردن گھما دی، فرمایا نہیں دیکھو، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ جوان ہیں، ان میں فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ تو میرے بھائی اس وقت اتنے فتنے کا خوف نہیں تھا جتنا آج ہے۔ آج تو کسی کو کنٹرول ہی نہیں ہے اپنے نفس کو، اس لیے جس حد تک ممکن ہو اپنی نگاہوں کو انسان جھکا، جہاں ضرورت ہے، مجبوری ہے، وہ ایک میں نے الگ بات کر دی۔ یہ مسئلہ تو ہے مرد کا عورت کو دیکھنے سے متعلق۔ اگلی آیات میں فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں۔ یہاں بھی کچھ مسائل ہیں، یہاں بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ حکم بھی اس صورت میں ہے کہ عورت کسی مرد کو دیکھے اور اس عورت کو اس سے فتنے کا اندیشہ ہو۔ جوان آدمی ہے، خوبصورت آدمی ہے، عورت نے اگر اس کو دیکھا تو اس کو ڈر ہے کہ میں اس کے فریفتہ نہ ہو جاؤں۔ یقین نہیں ہوتا، بعض دفعہ دیکھنے کے بعد انسان میں عشق کا مادہ بھڑکتا ہے، جس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، صحت خراب ہوتی ہے، تقویٰ ختم ہو جاتا ہے انسان میں۔ البتہ کوئی بوڑھا آدمی ہے جسے دیکھنے میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اور اس کو دیکھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی آ رہے تھے، آپ کی ازواج آپ علیہ السلام کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج کو حکم دیا کہ پردہ کرو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں، مطلب ہی کہ تمہاری نظر تو ان پہ پڑ رہی ہے۔ یہاں سے بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت کا مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے، لیکن جو محققین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حرام نہیں ہے، عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ رہا یہ کہ نبی نے پابندی کیوں لگائی، اس کی وجہ تھی نبی علیہ السلام کی غیرت اور حمیت۔ آپ علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا کہ میری بیوی کسی نامحرم مرد پہ نظر ڈالے۔ غیرت کے احکامات پھر کچھ اور ہوا کرتے، بعض صورت میں گنجائش ہوتی ہے، جائز ہوتا ہے، لیکن مرد پسند نہیں کرتا۔ مگر فقہاء نے لکھا ہے کہ مرد کا عورت کو دیکھنا زیادہ خطرناک ہے بنسبت عورت کے مرد کو دیکھنے کے، کیونکہ عورت اگر مرد کو دیکھے گی نا اتنی جلدی فریفتہ ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا،
100 میں کوئی ایک آدمی پسند آئے گا، لیکن مرد عورت کو دیکھتے ہیں تو ان کمبختوں کو ہر ایک ہی اچھی لگتی ہے، ہر ایک۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنایا ہے، اس لیے مرد پر نگاہوں کی حفاظت زیادہ ضروری ہے۔ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جوان آدمی کی طرف نظر نہ اٹھائے، کیونکہ اس میں بہت فتنے ہوتے ہیں۔ آج کل ہونے آپ نیٹ پر دیکھ لیں، موبائلوں سے آج کل فتنے، آوازوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں۔ آج کل اتنا بھی اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے، کوئی اچھی آواز سنے، آواز سنتے ہیں تو وہ اسی پہ لٹو ہو جاتے ہیں۔ میں بتانا تو نہیں چاہیے لیکن چھوڑیں، چلے بتا دیتا ہوں، آ گئی یہ واضح۔ میں جب، بہت پرانی بات ہے، میں نے ایک گھر میں بیان کیا تو اس وقت میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، بہت پرانی بات ہے۔ انہوں نے مجھے بلایا کہ پردے پہ بیان کریں خواتین میں۔ بیان میرا 1.5 گھنٹے کا ہوا، بڑے لوگ روئے اس میں، بڑا زبردست، ذرا جوش بھی زیادہ تھا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ہماری چچی ہیں، یہ پتہ نہیں ممانی ہیں، وہ کیسٹ آپ کی صبح سے لے کے رات تک سنتی رہتی ہیں 24 گھنٹے۔ میں نے کہا چلو ماشاءاللہ، اللہ ان کو دیندار بنا، اتنا تقوی ان میں پیدا ہو گیا۔ بعد میں پتا چلا تقوی نہیں پیدا ہوا، ان کو کوئی آواز میری پسند آ گئی تھی، وہ آواز پہ، کیسٹ پہ عاشق ہو گئی، پاگل ہو گئی، دیوانی ہو گئی۔ پھر میں نے اس کو منع کیا، میں نے کہا بھائی ان سے بولو یہ کیسٹیں میری توڑ دیں، پھینک دیں۔ حالانکہ کوئی ایسی میری آواز نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں کہ آج کل دل اتنے کمزور ہے نا، دل فون پہ کسی خاتون سے بات کریں، کئی لوگ عاشق ہو گئے ہیں۔ کوئی خاتون فون پہ ایسا ہیلو، آج کل خواتین نکالتی بھی ایسی سریلی آواز میں ہیلو ہیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں ایک خاتون کا ہیلو سن کے ان پہ عاشق ہوں، فون پہ بات کی، دیکھا نہیں ہے، عاشق ہو گئے، ایسے دیوانے ہو گئے کہ بس وہ فون پہ ان کی آواز، خاتون کی آواز سننے کے لیے وہ لٹو ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے رشتے کا پیغام بھیج دیا، لڑکی والوں نے قبول بھی کر لیا۔ جب شادی ہوئی ہے، کہنے دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ بھائی سننا زیادہ بہتر تھا دیکھنے سے، وہ بیچاری بدصورت خاتون تھی۔ یہ آج کل لوگوں کے حالات ہیں۔ اس لیے جہاں گنجائش دی ہے فقہاء نے، گنجائش دی ہے، وہاں بھی کوشش کریں کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں۔ فون پہ بات کرنے کی جہاں ضرورت ہو، مختصر بات۔ میں بڑا پریشان ہوتا ہوں جب کسی خاتون کا فون آئے اور خام میں لمبی بات شروع کر دوں۔ بھائی بات مختصر کرو، جو آپ نے حلال حرام کی پوچھنی اس کے بعد ختم۔ بلکہ اولین کوشش تو ہونی چاہیے، گھر میں اگر کوئی مرد ہے تو خواتین مردوں کو کہیں کہ بھئی یہ مسئلہ آپ پوچھ کے مولوی صاحب سے ہم کو بتا دو۔ گھر میں اگر مرد نالائق ہیں، ان کو پوچھنا نہیں آتا، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ عورت نہیں چاہتی کہ میرے گھر کے مردوں کے سامنے آئے، پھر ٹھیک ہے، براہ راست فون کر کے پوچھیں، لیکن مختصر بات، جتنی بات ہے اس کو پہلے سوچیں کہ یہ پوچھ لیں۔ آج کل یہ فتنہ بہت ہے، موبائلوں پہ گپیں شروع ہو جاتی ہیں، لمبی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، چھوڑتے ہی نہیں فون۔ فون کی مثال آج کل ایسی ہو گئی ہے کہ میں کیا بتاؤں، ایسا چپک گئے جیسے ایلفی لگا دی ہے کسی نے۔ اور یعنی معذرت کے ساتھ ممکن ہے خواتین بھی بیان سن رہی کہ یہ مرض خواتین میں مردوں سے زیادہ ہے۔ فون کی جو محبت ہے نا، موبائل کی محبت، یہ مرض مردوں سے زیادہ خواتین میں ہے، بہت خطرناک۔ آپ گھر کی کسی خاتون سے موبائل چھین کے دکھا دیں، خودکشی کی دھمکیاں تک ملنا شروع ہو جائیں گی، تو یہ خطرناک چیز ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، یغضوا من ابصارہم، یغضوا من ابصارہم کا مطلب صرف نگاہ کی حفاظت نہیں ہے، وہ تمام ذرائع، وہ تمام وسائل جو تمہارے دل میں عشق بھڑکا سکتے ہیں، وہ مردوں پر بھی پابندی اور عورتوں پر بھی پابندی۔ اپنے آپ کو دور رکھو ایک دوسرے سے، دور رکھو ایک دوسرے سے۔ اور عورت کے لیے پھر پردے کے مستقل احکامات آگے دیے۔ عورت میں نے بتایا چونکہ فتنہ زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے عورت کو مزید احکام دیے۔ فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے بھی کہے کہ وہ تمام ذرائع، وہ تمام وسائل جو عشق بھڑکا سکتے ہیں، ان تمام ذرائع سے بچیں، ان تمام وسائل سے بچیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور آگے عورتوں کو اللہ نے مستقل حکم دیا ہے۔ دیکھیں یہ جو آگے میں آیات پڑھ رہا ہوں، یہ خواتین کے لیے بہت اہم آیات ہے۔ یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، اختلافی مسئلہ نہیں ہے،
یہ قرآن کی نصوص ہیں جن کو قرآن نے واضح لفظوں میں بیان کیا اور یہ بتا دیا قل للمؤمنات، اے نبی قیامت تک آنے والی وہ عورتیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ان احکام پر عمل نہیں کریں گے اللہ جہنم کی آگ میں سزا دے گا، اگر ہم نے ان احکامات پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں گے، ہماری قبر کو نور سے بھر دیں گے۔ ایسی عورتوں کو آپ بتا دیں کہ لا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر وہی زینت، وہی چیزیں جو ظاہر رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر برقع ہے، عورت اس کو نہیں چھپا سکتی، ہاتھ ہیں، ہتھیلیاں، اس کو چھپانا بہت مشکل ہوتا ہے عورت کے لیے، تو عورت کو ہاتھ کھولنے کی اجازت دی۔ اگر دستانے پہنے بہت فضیلت کی چیز ہے، بہت سی پردے کرنے والی عورتیں دستانے پہنتی ہیں تو یہ تو فضیلت کی چیز ہے، لیکن اگر نہ پہنے ہاتھ کھولنے کی اس کو گنجائش ہے۔ اور یہ ایک فقہی مسئلہ یہاں بتا دوں، الا ما ظہر منہا میں چہرہ بھی داخل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کا چہرہ بھی اس سے مستثنا ہے۔ پہلے یعنی ایک اصل مسئلہ سمجھیں، پھر بتاؤں گا اس کی پوری تفصیل۔ اصل مسئلے کے لحاظ سے عورت کا جو چہرہ ہے وہ سطر میں داخل نہیں ہے، یعنی اس کی بھی گنجائش دی گئی ہے عورت کو کہ چہرہ کھول سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، عورت کے لیے سر کے بال، گردن، کلائیاں، ٹخنوں تک پاؤں، یہ چھپانا زیادہ فرض ہے بنسبت چہرے کے۔ آج بعض عورتوں کے چہرہ کھلا ہوتا ہے اور جو شلوار ہے وہ آدھی آدھی پنڈلیوں تک، یعنی چہرہ ڈھکا ہوتا ہے، شلوار آدھی پنڈلی۔ سر کے بال کا پردہ عورت کے لیے چہرے سے زیادہ سخت ہے، یہ بہت بات یاد رکھیں۔ آج خواتین سر کے بال کھلے ہوتے ہیں اور نامحرم مردوں کے سامنے گھوم رہی ہوتی ہیں، بازو کھلے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا وہ، بلکہ آج کل عورتوں کا لباس اتنا باریک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے بہت سارے جہنمیوں کو معراج کی رات میں دیکھا ہے، بے نمازیوں کو دیکھا، زانیوں کو دیکھا، جو ہے نا ظالموں کو دیکھا، شرابیوں کو دیکھا، لیکن فرمایا 2 گروہ ایسے ہیں جو قرب قیامت میں پیدا ہوں گے جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا، بعد میں پیدا ہوں گے، لیکن ہے وہ جہنمی۔ اور آپ نے فرمایا لا یجیدنا ریحہا وان ریحہا لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، ان بدبختوں کو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس ہوگی، اتنا دور جنت سے رکھیں گے۔ ایک ظالم حکمران جو اپنی رعایا پر ظلم کریں گے، اس وقت تو یہ حکمران نہیں تھے، پیغمبر کا دور تھا، ظالم حکمران ہوں گے جن کے ہاتھوں میں ہر وقت کوڑے اور ظلم کی لاٹھی ہوگی، اپنی عوام کا خون چوسیں گے وہ۔ فرمایا یہ وہ جہنمی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا عاریات کاسیات، ایسی عورتیں ہوں گی لباس پہننے کے باوجود برہنہ اور ننگی عورتوں میں ان کا شمار ہوگا، حالانکہ ان کے جسم پہ لباس ہوگا۔ علماء نے لکھا یہ کون سی عورتیں جو لباس پہنا ہے پھر بھی اللہ کے دفتر میں ننگی عورتوں میں شمار ہوگا؟ یہ وہ عورتیں ہیں جن کا لباس اتنا چست کہ جسم کے اعضاء ظاہر ہوں گے، اور اتنا باریک جس سے جسم کی کھال جھلکتی ہوگی۔ آج آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، لیڈیز کے کپڑے دیکھیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے نا، بھی ایک پٹھان بھائی تھے، دکان پہ خاتون آئی لباس خریدنے کے لیے، شلوار کا کپڑا دے دیں، اس نے دے دیا کہ یہ ذرا موٹا تھوڑا باریک چاہیے، اس نے اور باریک کہ یہ تھوڑا سا گرمی ہے اور باریک، اس نے کہا محترمہ اسی میں سب نظر آ جائے گا، مزید باریک کی ضرورت نہیں، جو آپ دکھانا چاہ رہی ہیں آ جائے گا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ لباس عورت کا آج ایسا ہے کہ اس میں جسم کی کھال نظر آتی ہے، اور خواتین چاہتی ہے کہ نظر آئے، کم از کم لباس تو ایسا پہن لو جو پورا ڈھکا ہوا ہے۔ دیکھیں اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہ ان عورتوں کے لیے حکم ہے جو اللہ اس کے رسول پر، جنت اور جہنم پر ایمان رکھتی ہیں۔ ایمان اگر نہیں ہے تو انگریزوں کی طرح عیاشی کریں، اسکرٹ پہنے گھومے بازاروں۔ انگریز عورتوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ گھومتی ہیں، عیاشی کرتی ہیں، دوستیاں لگاتی ہیں، آج ایک بوائے فرینڈ ہے، کل دوسرا بوائے فرینڈ ہے۔ کیوں؟ ان کو اللہ نے بنایا جہنم کی آگ کے لیے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، فرمایا بہت سے لوگوں کو ہم نے، بہت سے انسان اور جنات کو ہم نے جہنم کی آگ کے لیے پیدا کیا ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، فرمایا ہم نے یہ بات تقدیر میں لکھ دی ہے کہ ہم جہنم کو انسان اور جنات سے بھریں گے۔ یہ وہی کافر ہیں جن سے اللہ جہنم کو بھر دے گا، ان کو تو پیدا جہنم کے لیے کیا گیا، آگ میں ڈالنے کے لیے،
اس لیے وہ عورتیں جو ہے نا برہنہ گھومتی ہیں. ہماری مسلمان عورتوں کو کیا ہو گیا؟ ان کا تو آخرت پر ایمان ہے, انہیں تو پتا ہے کہ ہم نے حساب و کتاب دینا ہے اللہ کے سامنے, پھر ایسا لباس کیوں ہے کہ جس سے جسم جھلکتا ہے؟ اور آپ علیہ السلام نے ان عورتوں کی, ان جہنمی عورتوں کی دوسری صفت بیان کی, فرمایا ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان. فیشنیبل عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو آگے سے اٹھائے, ایسا فیشن عورت کے لیے حرام ہے, ناجائز ہے. جوڑا اگر بنانا ہے سر کے پچھلے حصے پہ بنایا جا سکتا ہے. باقی بالوں کا عورت کیا کرے گی؟ یا تو سارے بالوں کو پیچھے لے جائے یا درمیان سے مانگ نکال کے سارے بالوں کو پیچھے لے جائے. بالوں کو ایسے گول گول گھما کے آگے کی طرف لے کر آنا, جیسے لڑکوں میں نا پف نکالتے ہیں, پف ہوتی ہے نا کہ آگے سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے, عورت کے لیے تو اور زیادہ ناجائز ہے, اور زیادہ حرام ہے. جہنم کی وعید ہے اس پر. اللہ تعالیٰ نے عورت کے بال بنائے, وہ پیچھے کو لے جائے, بال ڈالے پیچھے. اسی میں حسن اللہ نے رکھا ہے. اور پتہ نہیں خواتین اللہ کے بنائے ہوئے حسن کو بگاڑ دے گی, بھویں بنا رہی ہیں. اللہ نے جو بھویں پیدا کر دی ہیں اسی میں حسن ہے. حیرت اس پر ہے کہ انسان کی فطرت جب بدلتی ہے تو جس چیز میں حسن نہیں ہوتا اس میں انسان کو حسن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. بتاؤ ناخن بڑھانے میں کیا حسن ہے؟ جنگلیوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں, جانوروں کے بڑے ہوتے ہیں, آج خواتین کے بھی بڑے, اتنے لمبے لمبے نوکیلے تیر کی طرح کے ناخن. کسی کے گھونپنا ہے یا کسی کو زخمی کرنا ہے, کیوں بنائے؟ جو فیشن انگریزوں کے پاس سے آ جائے گا, انگریز عورتوں کے یہاں سے, ہماری خواتین اس کو فوراً قبول کر لیتی ہیں. ناخن کٹانے میں زینت ہے, بڑھانے میں زینت نہیں ہے. اسی طرح بھویں جو خواتین بناتی ہیں, اول تو دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ اوریجنل نہیں ہے, کٹائی ہوئی ہے. پھر پہلے سے زیادہ وہ گھنی بھویں نکلتی ہیں, ان کو بار بار کٹانا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورت پہ جو اپنے دانتوں کو گھس کے خلا پیدا کرے. دانتوں میں خلا ہونا خوبصورتی کی علامت ہے, لیکن اگر اللہ نے بنایا ہے تو ٹھیک ہے, اللہ نے نہیں بنایا تو ڈرل مشین سے گھس گھس کے خلا پیدا نہ کرے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑنا ہے. فرمایا اللہ کی لعنت ہے المتفلجات, وہ عورتیں جو دانتوں میں گھس کے خلا پیدا کریں, وہ عورتیں جو بھووں کو تراشیں اپنی, ان پر اللہ نے لعنت کی. تو آج ہماری خواتین میں یہ فیشن بہت زیادہ عام ہوتے چلے جاتے ہیں. ناخن اگر بڑے ہوئے ہیں تو نماز قبول نہیں ہوتی. ناخن تو نماز قبول نہیں ہوتی, اس میں نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. پھر بھی ناخن, نمازی عورتیں کیسے ناخن بڑھا رہی ہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قرب قیامت میں دو قسم کی مخلوق, ایک ظالم حکمران کو ہم دیکھ رہے ہیں آج, دونوں ہاتھوں سے ہمیں لوٹ رہے ہیں, ان کے بارے میں بھی جہنم کی خوشخبری. تو دنیا ہے ان کے لیے, دنیا سے جانے کے بعد جہنم کی آگ, جہنم کی آگ, سارے مزے نکل جائیں گے وہاں جا کے. اور فرمایا دوسری وہ عورتیں, اس صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, دوسری وہ عورتیں کاسیات عاریات, لباس پہننے کے باوجود ننگی اور برہنہ عورتوں میں ان کا شمار ہوگا, اور ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان. اس لیے بھائی خواتین اپنی جان پہ رحم کریں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے جنت میں جو حسن پیدا کیا ہے وہ دنیا کے حسن سے کئی گنا زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ. اور دنیا کی حسین عورتیں فیشن کرنے والی, ایک تو جائز فیشن ہے, میں اس سے منع نہیں کرتا. فیشن کرنا, زینت کرنا عورت کا حق ہے, اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا. بلکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے زیور کا استعمال کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے. عورت کے لیے مہندی کا استعمال کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے. اللہ کے نبی نے کسی عورت کا ہاتھ دیکھا, اس پہ مہندی نہیں تھی, آپ نے فرمایا کہ کسی مرد کا ہاتھ ہے کیا؟ اس لیے اللہ کے نبی عورت کو ترغیب دی ہے کہ وہ ہاتھ پہ مہندی لگائے تاکہ مرد کے ہاتھ میں اور عورت کے ہاتھ میں فرق ہو سکے. علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے سونے کا زیور, چاندی کا زیور استعمال کرنا مستحب عمل ہے, پسندیدہ عمل ہے, تاکہ اس کو یہ مرد اور عورت میں فرق. او من ينشأ في الحلیہ, اللہ نے عورت کی صفت بیان کی ہے کہ وہ زیورات میں پلتی ہے. ہم نے جتنے اکابر دیکھے جن کو اللہ نے دولت دی, ان کی بیویاں, ان کے جو ہے نا, جو لوگ خواتین جاتی تھی, ہماری والدہ جیسے بیانات میں بتاتی ہیں, ان کے گھر میں اپنی عورتوں کو وہ زیور سے آراستہ کرتے تھے. اگر اللہ نے دولت دی ہے, سونے کا زیور پہنایا جائے, چاندی کا پہنایا جائے, آرٹیفیشل پہنایا جائے. زیور تو عورت کے لیے سنت, خاص طور پہ شادی شدہ عورت کے لیے تو اور زیادہ فضیلت کی چیز ہے. لیکن شکل کو بگاڑنا فیشن میں یہ جائز ہے. لیکن انگریزوں کے ہاں ایک تو جائز فیشن ہوتا ہے, نہا لیے, تھوڑا سا 3 پیس سوٹ, ٹائی وائی, ٹائی کی بھی میں اجازت دیتا ہوں. بعض علماء ٹائی کے بارے میں سختی کرتے ہیں, حرام ہے, لیکن اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں. اس لیے کہ انگریزوں کا شعار اب یہ ختم ہو گیا, مسلمان بہت پہنتے ہیں ٹائی. وہاں پہ یورپ کے لباس ہی پینٹ شرٹ اور ٹائی ہوتا ہے, تو ٹائی کی بھی گنجائش ہے, کوئی ایسا صلیبی نشان وشان نہیں. اگر تھا تو بھول بھلائیاں ہو گئی, کسی کو نہیں پتا یہ صلیبی.
بہرحال اس میں علماء کے اختلاف ہے، آپ احتیاط کریں تو اچھی چیز ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اب جناب بعض انگریز کیا کرتے ہیں، گینز بک آف ورلڈ میں نام لکھوانے کے لیے مونچھیں بنا لیتے ہیں، اتنی لمبی لمبی مونچھیں، اس سے ٹریکٹر کھینچے جا رہے ہیں۔ یہ شکلوں کو بگاڑنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اپنا نام ریکارڈ قائم کرنے کے لیے مونچھیں بڑھا لیں، اتنی بعض داڑھی بڑھاتے ہیں، سکھوں کو دیکھا ہے اتنی داڑھی بڑھاتے ہیں کہ وہ لٹھے لٹک رہے ہوتے ہیں ان کے۔ میں تو سکھوں کی مثال دیتا ہوں، سکھوں کے سر کے بال، مونچھیں اتنی بڑی بڑی، داڑھی اتنی بڑی بڑی، تو وہ منظر ایسے ہوتا ہے جیسے جھاڑیوں کے پیچھے سے کوئی آدمی جھانک رہا ہے۔ اگر اوریجنل سکھ کو دیکھ لینا آپ، اوریجنل مونچھیں بہت بڑی، یہاں آگے کان سے گرا لگائی ہوئی مونچھیں۔ شریعت نے ایسا نہیں کہا، شریعت نے کہا داڑھی بڑھاؤ، بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس کو کاٹ لو، برابر کر لو تھوڑا سا، اور مونچھیں کٹاؤ، کیونکہ مونچھیں رکھنے میں حسن نہیں ہے، مونچھیں کٹانے میں حسن ہے، اور غیر ضروری جسم کے بالوں کو صاف کرو۔ تو اسی طرح اللہ نے عورت کو بھی جائز زینت کی اجازت دی، لیکن یہ جو زینت آج کل ہے، بھووں کو تراشنا شروع کر دیا اور بالوں کی سیٹنگ ہی عجیب سی بنا دی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے۔ بالوں کو رنگنا بھی جائز ہے، کسی عورت کے کالے بال ہیں وہ براؤن کرنا چاہتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں آج کل اس کو، ڈائی کرانا، یہ بھی جائز ہے، براؤن رنگ بھی ہوتا ہے، چلو مہندی سے ہو سکتا ہے، آپ ڈائی سے کرا لیں تو یہ بھی جائز ہے عورت کے لیے۔ لیکن یہ جو بھویں بنانا یا اتنی زیادہ اس میں جو ہے نا فیشن میں حد سے زیادہ نکل جانا کہ اللہ کی تخلیق کو ناخن بڑھانا شروع کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہے، گناہ کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں عورت کو فرما رہے ہیں خاص طور پہ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، حضرت جو ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ روایت کا مفہوم ہے کہ سورہ نور ہر عورت کو پڑھنی چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے خاص احکام بیان کیے ہیں۔ فرمایا، ہاں میں بتا رہا تھا کہ سورہ نور میں جو اللہ نے مستثنیٰ کیا ہے عورت کو، چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں، اس کے علاوہ عورت کا پورا بدن سطر میں داخل ہے، ایک بال بھی کسی نامحرم کو دکھانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک سر کا بال، گردن ہو گئی یا سینہ بعض عورتیں کھلا رکھتی ہیں بالکل، تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ چہرہ مستثنیٰ ہے، چہرے کے بارے میں حکم کیا ہے، چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فتنہ ہو یا نہ ہو اس کو چھپانا ہے، جیسے ناک سے لے کے گھٹنے تک کا جو مرد کا جسم ہے یہ چھپانا فرض ہے، فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو اسے آپ کوئی کھول نہیں سکتا کہ جی کوئی کسی کو کیا فتنہ ہوگا، ہو نہ ہو یہ سطر چھپانا فرض ہے، کھل گیا نماز نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اسی طرح عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، ان تین اعضاء کو چھوڑ کے پورا جسم نامحرم سے چھپانا یہ سطر میں داخل ہے، کھولنا حرام گناہ کبیرہ، خواہ فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔ آئی بات سمجھ؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ چہرے کا حکم کیا ہے؟ چہرے کے بارے میں فتنے کا جہاں اندیشہ ہوگا، اصل حکم بتا رہا ہوں پہلے، فتنے کا جہاں اندیشہ ہوگا عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا جائے گا، اور کیونکہ فتنے سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ اب چونکہ بوڑھی عورت میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، بوڑھی ہو گئی، لہذا علماء کہتے ہیں کہ بوڑھی عورت پہ چہرہ چھپانا فرض نہیں، چھپائے گی تو اضافی ثواب ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ جوان عورت میں چہرے میں فتنے کا اندیشہ کیا یقین ہوتا ہے، آج یقین ہوتا ہے، اس لیے جوان عورت کو حکم دیا جائے گا کہ وہ نامحرم سے اپنا چہرہ چھپائے، کیونکہ اس میں یقیناً فتنے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ تو میں نے احکام بیان کیے کچھ عورت کی زینت سے متعلق۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں عورت کو دیکھنا جائز ہے، نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، جہاں نکاح کا پیغام بھیجنے کا ارادہ ہو، پکا ارادہ ہے، صرف ٹرائی نہیں مار رہا، بعض لوگ صبح شام دیکھتے رہتے ہیں ٹرائی کر رہے ہیں، پکا ارادہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ ایک نظر ضرور دیکھا جائے گا، ساری زندگی گزارنی ہے۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ شرم آ رہی ہے، تو یہاں شرم کی بات نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ بغیر دیکھے نکاح کر لیں، بعد میں کہیں یار یہ کیا ہو گیا، ساری زندگی پھر اپنے آپ کو تانے کوستے دیتے رہے، اس سے بہتر ہے ایک دفعہ دیکھ لیا جائے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، پہلے بغیر دیکھے نکاح کیا، وہ کامیاب نہیں ہوا، صحیح نا، طلاق ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا، یعنی آپ نے ایک اور جگہ نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے اعلیٰ السلام نے فرمایا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھا، فرمایا دیکھو اس کو۔ تو آپ گئے، وہ لڑکی والے دکھا نہیں رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، پھر انہوں نے اجازت دی دیکھنے کے بعد آپ نے نکاح کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بہت نکاح کیے مگر سب سے کامیاب شادی یہی کہ دیکھ کے کیا تھا، اس لیے یہاں صرف جائز نہیں ہے بلکہ دیکھنا مستحب ہے، لیکن ارادہ ہو نکاح کا۔
آج ہم کئی لڑکوں کو، نوجوانوں کو جانتے ہیں، 50 لڑکیوں کو دیکھ لیا مگر ان وقتوں کو پسند نہیں آتی. یہ مذاق ہے عورت کے ساتھ. باپردہ عورت کے لیے اپنے آپ کو دکھا دینا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لہذا سنجیدگی کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہے. بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے گھر سے کسی خاتون کو بھیج دیا جائے، وہ دیکھ لے جا کے. لیکن اگر پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا تو خود بھی دیکھنے کی اجازت ہے. تو اس طرح سے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ جو روزانہ 3 سال سے لڑکیاں دیکھی جا رہی ہیں، بعض ایسے نوجوان ہیں، ایسے صاحب بھی ہیں 42 سال کے ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئی. یہ تو مذاق ہے شریعت کے ساتھ بھی، اپنے آپ کے ساتھ بھی. یہاں اللہ نے عورت کو حکم دیا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. کس کے سامنے ظاہر کرے؟ پھر آگے ان کی تفصیل. چند رشتے دار ہیں جن کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. اور فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُلُوبِهِنَّ، اپنی چادریں اپنے گریبان پہ ڈال کے رکھے. جب عورت گھر سے باہر نکلے تو جو ہے نا اس کے سینے پہ کوئی موٹی چادر ہونی چاہیے. سینہ کھلا رکھنا بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے. فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ دار کا نام لے کے بتایا ہے عورت کو. ان کے سامنے آ سکتی ہو، اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہو. کیا مطلب؟ ان کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی. دیکھیں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے نا، مجمل احکام دیے، ان کی تفصیل بیان نہیں کی ہے. نماز کا حکم ہے، نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا. روزے کا حکم ہے، روزے کے تفصیلی احکامات بیان نہیں کیے. حج کا حکم ہے، حج کے تفصیلی احکامات بیان نہیں کیے. جہاد کا حکم ہے، زیادہ تفصیلی احکامات بیان نہیں کیے. اس کے احادیث دیکھنی پڑتی ہیں. لیکن جہاں وراثت کا حکم آیا اور جہاں پردے کا حکم آیا اور جہاں طلاق کے مسائل آئے ہیں، وہ اللہ نے خود کھول کے بیان کیا. یہ ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے. پردے کا حکم آیا، اللہ نے یہ نہیں کہا نامحرم سے کرو، محرم سے نہیں کرو. نہ کیونکہ ہمارے ہاں محرموں کی پھر جو ہے نا وہ لسٹ بہت طویل ہے. شوہر کا پھوپھا، شوہر کا بھانجا، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا ماموں، شوہر کا بھائی، سارے رشتے دار بن جاتے ہیں. آج خواتین یہ تو دیور ہے، اس سے کیا پردہ ہو؟ یہ تو دیور ہے، اس سے کیا؟ یہ تو اپنا کزن ہے، سگا کزن، بھائیوں کی طرح پالا ہے، اس سے کیا پردہ ہو؟ اور یہ تو میرا چچا ہے نہیں، لگتے ہیں. ہمارے ہاں ایک دفعہ ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے بیان میں بیٹھتا تھا. حضرت مفتی صاحب کے پاس لایا، کہنے کہ یہ جو ہے نا اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ مجھ سے پردہ کرے، آپ کے بیانات سن کے. تو حضرت نے بلایا کہ خالہ کو کیوں کہہ رہے ہو بھائی، وہ تو ماں کی طرح ہوتی ہے. اس نے کہا ہے نہیں، بنائی نہیں ہے. ہمارے ابا نے جو محلے کی جتنی انٹیاں ہیں نا سب کو میری خالہ بنایا ہوا ہے. تو بنائی نہیں اور چیز ہوتی ہے، سگے خونی رشتے اور چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں ایک رشتے دار کا نام لے کے بتایا کہ عورت ان کے سامنے آ سکتی ہے، زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی. باقی تمام سے پردہ فرض. وہ ایک رشتے دار کو اب میں پڑھ کے سناتا ہوں. فرمایا اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں الا لبعولتہن، مگر صرف اپنے شوہروں کے سامنے، او آبائہن، اپنے باپ دادا کے سامنے. باپ دادا کے سامنے پردہ نہیں ہے بیٹی کا. او آبائی بعولتہن، اپنے شوہر کے باپ دادا کے سامنے. نانا نانی بھی اس میں داخل ہیں، شوہر کے نانا، شوہر کے دادا یہ داخل ہیں. فرمایا ان کے سامنے بھی آ سکتی ہے، جس کو سسر کہتے ہیں. شوہر کے والد بھی سسر اور شوہر کے دادا بھی سسر، ان سے بھی پردہ فرض نہیں ہے. او ابنائہن، فرمایا اپنے سگے بیٹوں کے سامنے بھی آ سکتی ہیں. او ابنائی بعولتہن، اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے بھی. سوتیلا بیٹا ہے، کسی طلاق یافتہ عورت نے شادی کی یا کسی کنواری نے شادی کی ایسے آدمی سے جس کے پہلے سے اولاد موجود ہے، تو رخصتی کے بعد اس سے بھی رشتہ، سوتیلا بیٹا بھی اپنے حقیقی بیٹوں کی طرح بن جاتا ہے. لہذا سوتیلے بیٹے سے بھی پردہ فرض نہیں ہے. نہ سوتیلی بیٹی سے پردہ ہے، نہ سوتیلے بیٹے سے پردہ. او اخوانہن، فرمایا اپنے سگے بھائیوں کے سامنے آ سکتی ہیں. او بنی اخوانہن، اپنے بھائیوں کی اولاد در اولاد، ان کے سامنے بھی آ سکتی ہے. بھائیوں کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھتیجے. بھتیجوں سے عورت کا پردہ نہیں ہے. بھتیجوں کی آگے جو اولاد ہوگی ان سے بھی پردہ نہیں ہے. او بنی اخواتہن، فرمایا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے بھی آ سکتی ہے، جس کو بھانجے کہا جاتا ہے. بھانجوں کے سامنے بھی آ سکتی ہیں. او نسائہن، اور اپنی عورتوں کے سامنے بھی. اپنی عورتوں کا کیا مطلب؟ مسلمان عورت کے سامنے. اس سے پتہ چلا عورت کا غیر مسلم عورت سے پردہ ہے.
گھروں میں جو ہندو ماسیاں آئیں، عیسائی ماسیاں آتی ہیں، عورت پہ ان سے پردہ کرنا، بولو بھائی، ضروری ہے۔ البتہ وہاں چونکہ چہرہ کھولنے میں فتنہ نہیں ہے، کیونکہ عورت ہے، لہذا وہاں چہرہ کھولنا جائز ہے، لیکن سر کے بال غیر مسلم عورت کے سامنے کھولنا، پنڈلیاں کھولنا، یہ غیر مسلم عورت کے سامنے مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ علماء نے لکھے اس میں حکمت کیا ہے، وہ تو عورت ہے، اس سے کیا فتنہ، اس میں حکمت بہت ساری۔ غیر مسلم عورتیں، اللہ نے مسلمان عورت میں جو ایک روحانی حسن پیدا کیا ہے وہ غیر مسلم عورت میں نہیں ہوتا، نہیں ہو۔ اس میں کفر کی، اور ایک تو ویسے ہی گندے پلیت سے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا بھنگی چمار عیسائیوں کے گھروں میں کبھی جائیں بدبو آتی ہے، ان کی عورتیں نہاتی نہیں ہیں، عجیب حساب کتاب ہوتا ہے۔ جب یہ مسلمان عورتوں کو دیکھتی ہے، مسلمان عورت تو پاکیزہ ہوتی ہے، نماز روزے والی ہوتی ہے، تو یہ مسلمان عورتوں کے حسن سے متاثر ہوتی ہے، اس لیے ان کی طرف سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذرائع بند کرنے کے لیے عورت کو حکم دیا کہ ان سے بھی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ناپاک عورتیں، نجس عورتیں، مسلمان عورت کو دیکھیں گی ان کے دل میں بھی شہوت پیدا ہوگی، نہیں ہوگی تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ مسلمان عورتوں کے حسن و جمال کو اپنے شوہروں کے سامنے جا کے بیان کریں گے۔ یہ غیرت تو ہوتی نہیں، کوئی مسلمان عورت ہوگی وہ اپنے شوہر کے سامنے نہیں بتائے گی وہ فلانی کی بیوی اتنی اچھی، اتنی خوبصورت، ایسی، وہ اس کو شرم آتی ہے، شوہر بھی انسان ہوگا تو شرم آئے گی بیگم میرے سامنے کسی دوسرے کی، لیکن غیر مسلموں میں سب کی بات نہیں کرنا، عام طور پر یہ حیا نہیں۔ جب وہ جائیں گی تو اپنے جو بھنگی چمار قسم کے شوہر ہیں ان کو جا کے بتائیں گے وہ فلانی کے گھر گئی تھی، اس کی بیوی اتنی اچھی، اس کی بیوی تو موٹی، اس کی پتلی، اور اس کی ایسی، یہ سارے حسن کے جمال کے نقشے اپنے شوہروں کے سامنے، بھنگیوں چرسیوں کے سامنے جا کے بیان کریں۔ اس لیے اللہ نے عورت کو حکم دیا کہ اپنا چہرہ تو ٹھیک ہے، وہاں فتنہ نہیں ہے، ضرورت بھی ہے، باقی جسم غیر مسلم عورت کے سامنے مسلمان عورت نہیں کھول سکتی، انگریز عورتوں کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ فرمایا او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، اپنے غلاموں کے سامنے، آج کل غلاموں کا نظام نہیں ہے اس لیے اس پر میں زیادہ روشنی ڈالوں گا، اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، دیکھیں سسرالی رشتے بھی بیان ہو گئے، سارے رشتے آ گئے اس میں، اور جو خونی رشتے ہیں وہ بھی آ گئے۔ اس سے پتا چلا کہ چچا زاد بھائی کا یہاں ذکر ہے، بتاؤ نہیں ہے نا؟ پتا چلا کہ چچا زاد بھائی کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر، بولو بھائی، نہیں کر سکتی۔ دیور کا ذکر آیا، شوہر کا تو آیا کہ اپنے شوہر کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے، شوہر کے بھائیوں کا کوئی تذکرہ نہیں، لہذا شوہر کے بھائیوں سے پردہ کرنا فرض ہے۔ جو خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تھوڑی سی ہمت کر لیں، تھوڑی سی، دیکھیں بہت ساری خواتین نے ہمت کی ہے، میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں یہاں پردہ نہیں کرتی تھی، امریکہ کے ماحول میں جا کے توبہ کی توفیق ملی ہے، اور سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پردہ کیا انہوں نے۔ تو وہاں ماحول جو اتنا خراب ہے، جب وہاں توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، یہاں کیوں نہیں مل سکتی؟ میں اپنا واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک رشتے دار تھے امریکہ میں، وہ جناب امریکہ میں بہت اچھی پوسٹ پر تھے، تو مجھے خود انہوں نے سنایا واقعہ، ابھی تو بوڑھے ہو گئے، تو وہاں اسسٹنٹ لڑکیاں ملتی ہیں آفیسرز کو ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے، کہہ رہے میرے پاس بھی ایک 6 مہینے کی ایک لڑکی تھی، بڑی خوبصورت سی، اسکرٹ پہن کے آتی تھی، بلکہ اسکرٹ بھی یعنی توہین ہے، اسکرٹ سے بھی کم کوئی چیز، کہہ رہے 6 مہینے ہو گئے میں نے اس کو کبھی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، یغض من ابصارہم پر عمل کرتے تھے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، کہہ رہے 6 مہینے ہو گئے، اس نے مجھے آ کے کہا، یہ ان بزرگ نے مجھے خود سنایا، میں نے براہ راست سنا ان سے، 6 مہینے ہو گئے، اس نے مجھے کہا کہ تم کہیں میڈیکلی کچھ پرابلم تو نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے تم نے 6 مہینے تک تمہارے ساتھ آ کے بیٹھتی ہوں، کبھی دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں شادی شدہ آدمی ہوں، ماشاء اللہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے۔ کہا پھر میں خوبصورت نہیں ہوں، بہت ہی بدصورت، تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں تم خوبصورت ہو، تو اس نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ 6 مہینے ہو گئے کبھی تم نے دیکھا نہیں مجھے نظر اٹھا کے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کی نظر اپنی بیوی سے تجاوز نہیں کرے، تقریر تو بڑی اچھی کی انہوں نے، مسلمان جب نکاح کرتا ہے کسی عورت سے تو اس سے بے وفائی نہیں کرتا، اس کی بیوی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں وہ کہنے لگی کہ مسلمان تو ہم نے بہت دیکھے ہیں، آپ کو کوئی الگ سے کوئی اسپیشل قسم کے مسلمان ہیں؟ بہت دیکھے، یہاں آتے ہیں پاکستان سے بڑی عیاشی کے بھیجا۔ کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا کہ اصل میں وہ جو جن کو آپ نے دیکھا ہے نا وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، اور میں کریکٹر کا، کردار کا مسلمان ہوں۔ بڑی متاثر ہوئی کہ چلو کوئی کردار کا مسلمان بھی ہم نے دیکھا۔ تو کہنے لگی کہ یہ تمہیں تعلیمات کس نے دی ہیں اتنی پاکیزہ؟ بیوی تمہاری پاکستان میں
تم 3 سال سے یہاں پر ہو اور اتنے وفادار، اتنے بیوی سے وفادار کہ کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے، ایسے وفادار وہاں اس ماحول میں کہاں ایسی وفا؟ کہتے ہیں بات یہ کہ یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قرآن کہتا ہے اپنی نگاہوں کو جھکاؤ. اس نے کہا کہ تم جو قرآن پڑھتے ہو مجھے بھی دکھاؤ کیا ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بیگم کو خط لکھا، اس نے انگلش میں ترجمے کے ساتھ قرآن بھیج دیا. وہ گئی قرآن کا مطالعہ کر کے آئی اور کہنے لگی کہ تم نے ایسی عظیم کتاب کو مجھ سے کیوں چھپا کے رکھا، اور کہنے لگی مجھے اپنے مذہب کے بارے میں اور کتابیں دو. کہتے ہیں میں نے اور کتابیں دی تو وہ آئی اور کہنے لگی کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی آپ مسلمان کرنا. تو کہتے ہیں میں نے اسے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر لیا. لباس اس کا وہی آدھا لباس. کہتے ہیں اس کے بعد وہ کہنے لگی اب مجھے کیا کرنا پڑے گا، اسلام میں کیا احکامات ہیں. میں نے کہا شراب چھوڑ دو. کہہ رہے بہت زیادہ شراب پیتی تھی. تو اس نے کہا کہ میں نے جس دن سے قرآن میں پڑھا کہ شراب حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، اسلام لانے سے پہلے میں نے شراب سے توبہ کر دی. پہلے جب ایک نجس چیز ہے، ناپاک اور گندی چیز ہے، تو کیوں اس کو میں کھاؤں، کیوں میں اس کو پیوں. اس نے کہا کہ اور قرآن نے کیا حکم دیا ہے. کہہ رہے ہیں اور حکم یہ دیا ہے کہ مسلمان عورت کا لباس سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہوتا ہے، تمہارے جسم پہ کسی مرد کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. وہ چلی گئی انگریز عورت، انگریز نیکرے پہن کے گھومنے والی. وہ آئی ہے اگلے دن. کہہ رہے میں نے دیکھا ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں کالے موزے، اور ایسا برقع تھا کہ واقعتاً سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم کا کوئی حصہ اس کا نظر نہیں آ رہا. پردہ کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے کریں انسان. کہہ رہے میں نے اسے تبلیغ کیا. آگے واقعہ تھوڑا مختلف ہے، وہ خواتین بھی سن رہی ہیں، غصے نہ ہو جائیں. آپ کہتے ہیں تو مکمل کر دیتا ہوں، کر دوں مکمل. خواتین پھر بیان سننا چھوڑ دیتی ہیں، مسئلہ ہی ہے. جلدی جلدی مکمل کر دیتا ہوں. اصل تو یہاں تک سنانا مقصد ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں وہ خاتون مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، کیونکہ کہاں جائے گی بیچاری، خاندان والے تو بائیکاٹ کر دیتے ہیں وہاں. کہہ رہے میں نے کہا میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں بھائی، میری بیگم بچے ہیں. تو اس نے کہا آپ نے جو مجھے کتاب دی اس میں تو لکھا ہوا ہے مرد کو جو اجازت ہے ایک سے زیادہ بھی رکھ سکتا ہے. کہہ رہے میرے جو ہے نا پاؤں سے زمین نکل گئی. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی. کہہ رہے میں نے کہا میں جاؤں گا پاکستان بیگم کو لے کے امریکہ سے، میرے تو بچے میری ٹانگیں توڑ، بچے بھی جوان تھے ان کے بیٹے، ایئرپورٹ سے ہی ڈنڈے بلے لا کے جو ہے نا ہڈیاں پسیاں ایک. اور بیگم صاحبہ بھی بڑے میں نے کہا بھائی لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، میں نہیں کر سکتا یہ کام. یعنی اس نے کہا تم نے تو کہا تھا میں نام کا مسلمان نہیں ہوں، کردار کا مسلمان ہوں. تم نے تو کہا تھا میں نام کا مسلمان نہیں ہوں، کردار کا. اب کرو نا. کہہ رہے ہیں وہ مجھے بتا کے نا ان کی کیفیت میں جانتا ہوں. کہہ رہے میں اتنا پریشان ہوا. میں نے کہا یا اللہ کس مصیبت، ایک تو مسلمان بنایا اس نے، برقع پورا ہو دیا، شراب چھوڑ دی، اب میں دوسری شادی کیسے کروں بھائی. کہہ رہے میں ارادہ کرتا لیکن مجھے ایئرپورٹ کے خیال آنا شروع ہو جاتا. چھپا کے کون رکھ سکتا ہے اتنے عرصے. پھر عدل کرنا بھی ضروری ہے، برابری کرنا ضروری ہے. بہرحال کہہ رہے میں نے بہت جو ہے نا جان چھڑائی. میں نے کہا وہ بار بار یہ تو کردار کے مسلمان، کردار کہاں گیا تمہارا. کہہ رہے میں نے کہا اصل بات یہ کہ میں برابری نہیں کر سکتا. کہہ رہے مجھے ایک بہانہ آ گیا ذہن میں. 2 شادیوں کی اس وقت اجازت ہے جب پوری برابری کرے، اور قرآن میں ہے کہ جو برابری نہیں کر سکتا اس کو اجازت، تو میں برابری نہیں کر سکتا. کہہ رہے اس نے اپنے پاؤں اٹھا کے زور سے زمین پہ مارا اور نفرت سے یہ کہا کہ تم نے اپنی جان بڑی خوبصورتی سے چھڑا لی، مجھے تو بنا دیا پورا نیٹ کلین مسلمان، اپنی جان تم نے چھڑا لی. اور یہ کہہ کے وہ چلی گئی. تو یہ بزرگ بیچارے یہ واقعہ سنا کے نا رو رہے تھے، اور جس کیفیت سے سنا رہے تھے وہ بھی رو رہے تھے اور میں بھی رو رہا تھا. 2-3 سال پرانی بات ہے. تو میں خواتین سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھو جو ہمت کرنے والی عورتیں کہاں کہاں تک ہمت کر لیتی ہیں. ایک اور ہندوستان کا اسی طرح واقعہ، اس عورت ہندو لڑکی، اس نے اپنے باپ کے ہاں قربانی دی. باپ قتل کی دھمکیاں دیتا تھا، مگر دہلی کی مسجد میں آ کے اس نے ایمان قبول کیا اور جان پہ کھیل کے اس نے ساری دولت کو ٹھکرایا، پردہ کیا. جن عالم کے ہاتھ پہ وہ اسلام قبول کیا، وہ عالم نے مجھے خود بتایا یہ بات ہے براہ راست. بڑی قربانی دی اس عورت نے. تو مسئلہ اس کے ساتھ بھی پھر اسی قسم کا ہوا کچھ. لیکن بہرحال قربانی دیکھیں،
صحابیات کی قربانی تو چلو 1400 سال پرانی تھی نا، وہ تو ہم بتاتے ہیں خواتین کہتی ہیں وہ تو بڑی عورتیں تھیں، اس زمانے میں عورتیں قربانی دے رہی ہیں، تو ہماری خواتین تھوڑی سی قربانی، ہمارے یہاں تو کفر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، تھوڑا سا پردہ گھر میں اعلان کر دیں بھائی میں دیور کے سامنے نہیں آؤں گی، دیور کو مرچیں تو بہت لگیں گی، بہت کر دے گا یہ کیا ہو گیا، بتا دیں، اور چچا زاد پھوپھی زاد کو بتا دیں بھائی ہمارے گھر آیا کرو تو ذرا کھنکھار کے آیا کرو، ہم پردے کرنے لگے، کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑے دنوں میں سب کا دماغ درست ہو جائے گا۔ البتہ ایک آسانی ہے، گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے پردہ کرنے کے وہ احکام نہیں ہے جو گھر سے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ بار بار ظاہر ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اب جیسے ہم 4 بھائی ہیں تو ہم جب گھر میں جمع ہوتے ہیں تو چاروں کی بیگمات ایک دوسرے سے پردہ کرتی ہیں، تو ہمارے ہاں اب ہم اللہ کا شکر ہے ہم خود اس پر 15-20 سال سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، علماء کے گھروں میں جن کے گھروں میں ہے تو وہاں شریعت نے آسانی رکھی ہے کہ عورت صرف اتنا کرے کہ بھابھی ہے یا اور کیا ہوتا ہے جٹھانیاں ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے مجھے رشتوں کو بھی زیادہ نہیں پتا، جو بھی ہیں بہرحال سسرالی رشتے، گھر میں جب کوئی نامحرم ہو تو سر پہ موٹی چادر ڈال کے رکھے اور فل آستین کے کپڑے پہنا کریں، ہاف آستینیں چھوڑ دیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، فل آستین کے کپڑے گھر میں بنوائیں، تو دیور کا یا کسی کا آنا ہے تو وہ تھوڑا سا کھنکار لے، اور عورت صرف اپنی چادر اپنے چہرے کے سامنے گھونگھٹ جسے کہتے ہیں نکالنا وہ کرنا، اس میں سب کی خدمت بھی کی جا سکتی ہے، گھر میں کھانا بھی، دیور اگر بڑے ہیں گھر میں بعض دفعہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنا ضروری ہوتا ہے تو ان کے سامنے کھانا بھی رکھا جا سکتا ہے، تھوڑا سا چہرہ اپنا گھونگھٹ آگے کر لیا، کھانا لا کے رکھ لیا، سلام دعا بھی کی جا سکتی ہے، گھر میں آئے ہیں بھابھی سے خیریت پوچھ لی، بھابھی نے دیور سے خیریت پوچھ لی، گھر میں اگر دیور کی بیوی اپنی موجود نہیں ہے یا وہ کنوارا چھڑا چھاڑ ہے تو اس کی خدمت کے لیے وہ آیا ہے بھائی آپ کو چائے تو نہیں چاہیے، کھانا تو نہیں چاہیے، پوچھا جا سکتا ہے، اس کو کمرے میں بٹھائیں اور کھانا لا کے تھوڑا سا گھونگھٹ آگے کیا لا کے رکھتے ہیں، دیور کو بھی چاہیے اپنی نظر تھوڑی سی جھکا کے رکھیں، اس طرح بہت آسانی سے گھروں میں پردہ ہو سکتا ہے۔ گھر میں پردے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عورت برقع پہن کے کونے میں بیٹھ جائے، بعض خواتین ایسا کرتی ہیں کہ پردہ کر لیا تو اب گھر کے کام کاج بالکل نہیں کرتی ہے، ہمارا پردہ چل رہا ہے، شادی ہو گئی اب اپنے کمرے سے نکلتی گولیاں کھا کھا کے سوتی ہیں، نیند کی گولی، پیناڈول، سردرد کی گولی، پردہ ہے جی، تو اب ایسا تو نہیں ہے نا، گھر میں جوائنٹ فیملی ہے تو سب کو مل جل کے رہنا پڑتا ہے۔ وہاں امام ابو یوسف نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عورت کو گھر میں آٹا گوندنے کے لیے آستین کھولنی پڑ جائے اور دیور کی کلائیوں پہ نظر بار بار پڑ جائے پوری میں تو یہ بھی اس کی بھی گنجائش ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، بعض دفعہ آٹا گوندنے کے لیے برتن دھونے کے لیے عورت کو آستینیں، برتن دھونے کے لیے آستینیں چڑھانی پڑتی ہے، تو وہاں کلائی کی بھی گنجائش دی ہے فقہاء نے، کلائی کھولنے کے لیے، تو اتنی گنجائش گھروں میں رہتے ہوئے دے دی۔ اب پابندی کیا ہے، چہرہ کھول کے سامنے بیٹھ کے گپے نہ ماریں، بس دیور سے پردے کا مطلب ہے، دیور آئے یا بیٹھ گئے ہاں بھائی کیا، یہ گپ شپ کی اجازت، بات چیت کرنی ہے پردے میں رہتے ہوئے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، تو اتنا آسان کر دیا جوائنٹ فیملی میں پردہ کرنا اللہ کا۔ ہاں گھر سے باہر کا جہاں معاملہ ہے اس میں سختی ہو، ٹھیک ہے اللہ نے ہاتھ کھولنے کی اجازت دی، لیکن اگر ہاتھوں کو ڈھانک لیں اور زیادہ ثواب کی بات ہے، اس میں اور زیادہ عفت اور پاک دامنی کی بات ہے۔ جہاں گنجائش ہے تو اور ذرا احتیاط پر کے پہلو پر عمل کر لیا جائے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا سکون عطا فرمائیں گے۔ میں جلدی سے آج کا ترجمہ مکمل کر دوں۔ اللہ نے رشتہ داروں کا نام ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، فرمایا کہ وہ پاگل دیوانے آدمی جن میں کسی قسم کی عورت کی حاجت نہیں، بعض پاگل مجنون ہوتے ہیں ان کو مرد اور عورت کا فرق ہی پتہ نہیں ہوتا، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ چھوٹے بچے جنہیں مرد اور عورت کا فرق معلوم نہیں ہے، ان چھوٹے بچوں سے بھی عورت کا پردہ نہیں ہے۔ ان بچوں کی عمر کیا ہے، فقہاء نے لکھا ہے 10 سال۔ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو عورت پہ لازم ہے کہ اس سے پردہ کرنا شروع کر دے۔ ہاں اس طرح سے سختی نہیں ہے کہ جیسے بڑے عمر کے آدمی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن 10 سال کے بچے سے عورت احتیاط برتنا شروع کر دے، بہتر یہ ہے کہ اس سے چہرے کو بھی چھپا لے، اور جب 13-14 سال کا بچہ ہو جائے تو وہ بچہ نہیں ہے، پھر وہ آدمی بن گیا، 14 سال میں بالغ ہو جاتا ہے ہر لڑکا، اب اس سے عورت کے پورا کا پورا مکمل پردہ کرنا فرض ہے، ضروری ہے، نہیں کرے گی گناہ گار ہوگی۔ فرمایا آگے فرمایا ولا یضربن بارجلہن، آج کا بیان تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن یہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ آیت مکمل ہو جائے۔ ولا یضربن بارجلہن، یہ بہت اہم حکم ہے خواتین کے لیے۔ فرمایا اپنے پاؤں زمین پہ اتنی زور سے نہ مارے، لیعلم ما یخفین من زینتہن،
کہ ان کی زینت کی آواز گھر کی چار دیواری سے باہر نکلے. پاؤں میں پازیب پہننے سے اللہ نے منع نہیں کیا. دیکھو یہ نہیں کہا کہ پاؤں میں پازیب نہ پہنے کہیں آواز باہر نہ جائے. زینت عورت کا حق ہے, پازیب پہننے کی اجازت ہے, لیکن اگر پازیب پہنے, اللہ فرماتے ہیں گھر کی چار دیواری سے اس پازیب کی چھنکار کی آواز بولو بھائی نہیں جانی چاہیے. چوڑیاں پہننے کی اجازت ہے, مگر چوڑیوں کی کھنکار کی جو آواز ہے وہ گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلنی چاہیے. اس میں فتنہ ہے. اسی طرح خواتین اگر کہیں جا رہی ہیں, مثلا بس میں کہیں بیٹھے ہیں, وہاں مرد بھی ہوتے ہیں خواتین بھی ہوتی ہیں, بعض دفعہ جانا پڑ جاتا ہے, سفر ہے یا ڈرائیور ہے نامحرم ہے, آپ اس کے ساتھ سفر کر رہی ہیں, تو خواتین اس میں احتیاط نہیں کریں. بار بار چوڑیوں کی کھنکار جو ہے نا سناتی رہیں. شادی میں جا رہی ہیں, بارات کھن 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 کی آوازیں, تو وہ مردوں کو ہی پتا ہے, لڑکوں کو, کہ ان کے دلوں پہ کیا کھنکھناہٹ ہو رہی ہوتی ہے, یہ عورتوں کو نہیں پتا ہوتا. وہ کہہ رہے تھے کہ ایسی کھنکار, حالانکہ وہ چڑیل بیٹھی ہو بے شک اندر, لیکن زیور کی آواز میں ایک اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے, اس کی کھنکار میں کشش رکھی ہے, تبھی اللہ منع کر رہا ہے. اللہ کو پتا ہے, اس لیے عورت کو حکم ہے کہ اپنے زیوروں کی کھنکار یہ گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلے. اس میں بہت بڑا فتنہ ہے, دلوں کو یہ چیزیں لبھاتی ہیں, اس لیے اللہ نے عورت پہ پابندی لگائی. خواتین اس کا بہت خیال کیا کریں. اسی میں یہ بھی ہے عورت کی خوشبو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت گھر کے اندر خوشبو لگا سکتی ہے, گھر سے باہر جب جانا ہو, گلی سے گزرنا ہے, تو عورت کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. آج خواتین شادیوں میں جاتی ہیں, خوشبو کے سمندروں میں ڈوب کے جاتی ہیں. اتنی خوشبو کہ 3 مہینے تک وہاں سے خوشبو آتی رہتی ہے. اجازت نہیں ہے, اپنے گھر میں رہ کے خوشبو استعمال کریں. ہاں اگر گھر میں سے باہر جانا ہے اور اپنی پرائیویٹ گاڑی ہے, ذاتی گاڑی ہے, جس میں کوئی نامحرم مرد نہیں ہے, مثلا گھر سے باہر نکلی, گاڑی میں بیٹھی, وہاں سے شادی ہال جو بھی ولیمے کا ہال ہے, شادیوں میں بارات میں تو ویسے ہی صحیح نہیں ہے, ولیمے میں پردے میں الگ سے خواتین کے لیے انتظام ہے, وہاں جا کے خواتین ہیں کہ اس میں انہوں نے جانا ہے اور کوئی مرد نہیں ہے تو پھر خوشبو لگا سکتی ہے. وہاں بے شک آپ کتنی خوشبو لگائیں, کیونکہ سونگنے والی عورتیں ہیں, مرد نہیں ہیں. لیکن جہاں گلی محلے سے گزرنا ہو تو وہاں عورت کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں. اللہ کے نبی نے بہت سخت اس پر وعید فرمائی ہے. آگے بس ایک آیت پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, بلکہ اپنی کیا, یہ اللہ کی باتیں ہیں. آگے فرمایا انکحوا الایام منکم, فرمایا اپنے میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کراؤ. یہ کیوں حکم دیا؟ دیکھو پہلے پردے کا حکم, نگاہوں کی حفاظت کا حکم, اگلی آیات میں شادی کا حکم. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری خرابیاں شادی نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہیں. لڑکی کی شادی دیر سے ہوگی, فتنے میں مبتلا ہوگی, لڑکے کی شادی دیر سے ہوگی, فتنے میں مبتلا ہوگا. اللہ نے حکم دیا نا نگاہوں کو جھکاؤ. صحیح بخاری کی حدیث, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر. فرمایا جو بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے, اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو سب سے زیادہ جھکانے والا ہے, سب سے زیادہ جھکانے والا ہے. پہلے حکم دیا نگاہوں کو جھکاؤ, اب حکم دیا ہے کہ سب سے زیادہ نگاہ اگر جھکانا چاہتے ہو تو کس چیز میں طاقت ہے؟ نکاح میں طاقت ہے, شادی کی. شادی شدہ آدمی کا دل زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے. یہ کنوارے مرد ہو یا عورت, اس کے دل میں پاکیزگی کا امکان کم ہوتا ہے. اس لیے بغیر نکاح کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. لڑکی کی شادی میں تاخیر صرف ایک وجہ سے ہو کہ مناسب رشتہ نہیں ملتا, یہ وجہ تو سمجھ میں آتی ہے. مناسب رشتہ مل جائے پھر پڑھائی کو رکاوٹ بنانا, ابھی تو انٹر نہیں کیا, ابھی تو انٹر کرنے دو, ابھی تو BA کرنے دو, یہ چیزیں فضولیات ہیں, شریعت ان کو پسند نہیں کرتی. حضرت علی کو اللہ کے نبی نے نصیحت کی, فرمایا کہ لڑکی جب بالغ ہو جائے اور اس کا ہم پلہ نکاح کوئی رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرو. فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو, ایک نماز میں, ایک جنازے میں, اور جب لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کے ہم پلہ رشتہ, مناسب رشتہ مل جائے. رشتہ ہی نہیں مل رہا تو ایک الگ بات ہے, ظاہر ہے کوئی مناسب یا نامناسب مل رہا ہے تو اب کسی بنگی چرسی کے حوالے تو نہیں کر سکتے نا, جو آیا اٹھا کے پکڑا دے. لڑکی اس نے زندگی گزارنی, مناسب رشتہ مل گیا, اخلاق اچھے ہیں, دیندار ہے, تو آپ نے فرمایا پھر اس میں تاخیر نہ کرنا. اور بغیر نکاح کی زندگی کو کتنا ناپسند کیا گیا ہے, بس ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک نابینا صحابی, 2 صحابی کے واقعات ہیں. ان کی موت کا وقت آیا, شادی شدہ تھے, بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, اور جو ہے نا تو نکاح نہیں کیا انہوں نے. جب موت کا وقت آیا تو لوگوں کو بلا کے کہا کہ فوراً میرا نکاح پڑھاؤ. لوگوں نے کہا اب تو آپ دنیا سے جا رہے ہیں, شادی کر کے کیا فائدہ. انہوں نے فرمایا کہ مجھے پیغمبر نے وصیت کی تھی کہ میں اس حال میں پیغمبر سے ملاقات نہ کروں کہ میرے نکاح میں کوئی بیوی نہ ہو, عورت.
صرف میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں تاکہ میں دنیا سے جاؤں تو شادی شدہ لوگوں میں میرا شمار ہو، ایسا نہ ہو کہ بغیر نکاح کے میں زندگی گزار کے آیا. اتنی نحوست والی زندگی ہے بغیر نکاح کے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اتنی. آدم علیہ السلام کو جنت میں بغیر نکاح کے نہیں رکھا، اما ہوا کو پیدا کیا اللہ نے. پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے شادی نہیں کی، اور وہ بھی کریں گے قرب قیامت میں نازل ہوگا. باقی کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے کنوارا رکھا ہو، کوئی پیغمبر. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے مگر یہ غلط ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی نکاح کیا ہے. تو کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہے جنہوں نے بغیر نکاح کے زندگی گزاری. مرد ہو یا عورت ہو، نکاح کے بغیر زندگی میں اگر موت واقع ہو گئی نا کنوارے پن میں، تو یہ موت شریعت کی نظر میں اچھی موت نہیں. شریعت چاہتی ہے آپ مریں تو یا تو آپ کی بیوی ہو آپ کے پیچھے رونے والی، یا عورت کا انتقال ہو تو شوہر ہو. عورت بغیر نکاح کی دنیا سے نہ جائے اور مرد بغیر نکاح کی دنیا سے نہ جائے. آج 30 سال کی عمریں ہو گئی ہیں، مردوں کی نکاح ہی نہیں کرتے. اس کی بہت بڑا نقصان کیا ہے؟ لڑکیوں کی شادیوں میں رکاوٹ. جب مرد نکاح نہیں کریں گے تو لڑکیوں کے رشتے کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے میرے بھائی یہ بہت اہم حکم ہے. اور اللہ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. فرمایا اگر فقیر ہوگے نا تو شادی میں رکاوٹ نہ ڈر. تنخواہ کم ہے، آمدن کم ہے، نکاح کر لو. اللہ کا وعدہ ہے نکاح کی برکت سے اللہ تمہیں غنی کرے گا، تمہارے مال میں برکت دے گا. اس لیے خواتین کوئی جو یہاں مائیں ہیں ان کی بچیوں کے لیے رشتے آتے ہیں، اگر لڑکے کی آمدن زیادہ نہیں ہے، باقی خاندانی اعتبار سے ٹھیک ہے، تو نکاح کر دیا کریں. اللہ کا وعدہ ہے نکاح کرنے دو پھر میں بڑھا دوں گا آمدن، انشاءاللہ اچھی روزی مل جائے گی. خواتین کیوں رشتے ٹھکراتی ہیں؟ مجھے 50,000 والا چاہیے، یہ 10 کما رہا ہے، 25-30 ہزار والا چاہیے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ٹھکراتے ٹھکراتے اب عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ 5,000 والا بھی پھر رشتہ نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں اگر 5 دو گے تو میں کرنے کے لیے تیار نہیں، دوں گا نہیں میں کچھ. یہ حساب کتاب ہو جاتا ہے. تو اللہ جب وعدہ کر رہے ہیں کہ تم فقیر ہوگے، غریب ہوگے، نکاح کر لو، اللہ کا وعدہ ہے جب بیوی آئے گی تو اپنا رزق لے کر آئے گی، اولاد آئے گی تو اپنا رزق لے کر آئے گی. اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پاکیزہ اور طیب توبوا الی اللہ جمیعا، ان میں بھی فرمائے اے مردوں اور اے عورتوں تم سب مل کے اللہ کے دربار میں توبہ کرو، پاکیزہ زندگی گزارو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. پاکیزہ اور طیب زندگی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.